السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 363 363 سے مطالعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد. غابہ کہتے ہیں جنگل کو، اور ذی قرد ایک مقام کا نام ہے کہ وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام ذی قرد بھی ہے. یہ محرم 7 ہجری کو جنگ ہوئی تھی. اس کے اسباب یہ تھے کہ حدیبیہ کی صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ بند رہے گی، تو اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کر مکر و دغا، غداری و بدعہدی اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے. یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک حادثہ پیش آیا جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ احد کے اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے. ساتھ میں آپ کا غلام رباح اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ یہ دونوں تھے. حضرت سلمہ کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا بھی تھا. اچانک عبد الرحمن ابن عیینہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہانک کر لے گیا. حضرت سلمہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دیں، اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف چہرہ کیا اور 3 بار نہایت بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ. پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلے. وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے، خذها انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع. یہ لے، یعنی یہ تیر میں تمہیں مار رہا ہوں، یہ لے، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کا دن کمینے کی ہلاکت کا دن ہے. غرض وہ مسلسل تیر برساتے اور زخمی کرتے رہے. جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے. پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. بڑی تیز دوڑتے تھے سلمہ بن اکوع، یعنی ادھر سے تیر برسایا تو ان کی توجہ ادھر ہوئی تو یہ پلٹ کے تیزی سے ادھر آ گئے. تو پھر دائیں طرف وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ پلٹ کے پیچھے آ گئے، وہاں سے تیر مارے. تو وہ گھبرا سے گئے کہ بہت سے لوگ ہیں، کوئی اکیلا آدمی نہیں ہے. تو اس طرح انہوں نے ان کو روکے رکھا. تو یہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور اس پر پتھر لڑکانے لگے. یوں اس کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیے. لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اس کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے 30 چادریں اور 30 نیزے تک پھینک دیے. حضرت سلمہ ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے. پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے. یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی چڑھ کر حضرت سلمہ کی طرف آئے. حضرت سلمہ نے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اب انہیں باتوں میں لگایا ہے. میں سلمہ بن اکوع ہوں، تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پا لوں گا، اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا. یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے. کچھ دیر بعد حضرت سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے تھے. آگے اخرم تھے، حضرت اخرم، پھر ابو قتادہ، پھر مقداد رضی اللہ عنہ. حضرت اخرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی. اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا، لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر پلٹ آیا. مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا. دشمن کے باقی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا. حضرت سلمہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے. سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا. دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا.
لیکن حضرت سلمہ نے تیر مار کر اسے پرے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں۔ آپ نے فرمایا یا ابن الاکوع ملکت فاسجع، اکوا کے صاحبزادے تم قابو پا گئے، اب نرمی برتو۔ پھر آپ نے فرمایا انہم لیقرون الآن فی بنی غطفان، اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے میں آپ نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے اور اضبا اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا خیر فرساننا اليوم ابو قتادہ وخیر رجالتنا سلمۃ، آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور بہترین پیادہ سلمہ ہیں۔ تو یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران میں آپ نے مدینے کا انتظام حضرت ام مکتوم کو سونپا اور پرچم حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ تو اس طرح بہرحال مسلمانوں کا جو لوٹا ہوا مال تھا وہ بھی مسلمانوں کو مل گیا۔ تو خیر یہ بھی ایک دھوکہ تھا، مسلمانوں کو سب کچھ برداشت کرنا پڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خود اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے نکل کے اس علاقے میں آنا پڑا تاکہ ان کی خبر لی جائے۔ پھر اس کے بعد غزوہ خیبر پیش آتا ہے۔ تو محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا ارادہ فرمایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا میرے ساتھ وہی روانہ ہوگا جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا، یہ آپ نے پہلے فرما دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی نہ نکلا۔ انہوں نے کہا جب مال غنیمت نہیں ملنا تو ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی، مگر جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ بیعت کی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، وہی افراد سب کے سب نکل کھڑے ہوئے۔ تو یہ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کرنا تھا، اور یہ نقشہ ہمارے سامنے ہے، اسی کو ذرا دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کتنا لمبا ایک سفر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے آپ خیبر پہنچتے ہیں، مگر راستے میں بے شمار قبائل بھی آباد ہیں۔ آپ نے مدینے کا انتظام سباع ابن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا۔ پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب کیا جو ملک کے شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔ تو اس نقشے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یعنی بائیں طرف دیکھیں نا، جہاں خرسہ اور تل النطاط لکھا ہوا ہے، یہ وہ راستہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنایا، اور ادھر سے ہی وہ بھاگ کے جا سکتے تھے۔ تو آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری، مگر یہود بے خبر رہے۔ پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوا کرتی ہے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر شمال میں ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نطاط، دوسرے کتیبہ اور تیسرے شق، یہ نام کے 3 علاقے تھے۔ نطاط میں 3 قلعے تھے، حصن نائم، حصن صعب بن معاذ اور حصن زبیر، اور شق میں 2 قلعے تھے، حصن ابی اور حصن نزار، اور کتیبہ میں 3 قلعے تھے، حصن قموس، حصن وطیح اور حصن سلالم۔ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں۔ گڑھیوں کا مطلب چھوٹے چھوٹے یونٹ بنے ہوئے تھے، مگر وہ چھوٹی تھیں، اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاط کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا،
یہ بہت محفوظ، بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں ان کا شہزور، بہادر مرحب بھی تھا، جو 1000 مرد کے برابر مانا جاتا تھا، اتنا طاقتور تھا وہ۔ کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر انصار و مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، اين علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا، ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھ میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ اس طرح شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر انہیں آپ نے جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا، ادعوہم الی الاسلام قبل ان تقاتلہم، علی جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں منتقل کر دیے تھے اور اسی صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف انکار کر دیا اور مرحب نے اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر سے اٹھاتے ہوئے دعوت مبارزت دی۔ مبارزت کا مطلب آجو میدان میں ہم دونوں لڑتے ہیں۔ وہ کہتا تھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو تو اس وقت میرا تجربہ اور بہادری کام آتی ہے۔ اس کے مقابل میں حضرت عامر ابن اقوع رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے، وہ کہہ رہے تھے، قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر۔ خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو ہوں۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں پھنس گئی اور حضرت عامر نے چاہا کہ اپنی تلوار سے یہودی کی پنڈی کاٹ دیں، مگر ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر حضرت عامر کے گھٹنے میں آ لگی اور بعد میں وہ اسی چوٹ سے انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، ان لہ لاجرین انہ لجاہد مجاہد قل عربی مشى بها مثلہ۔ ان کے لیے دگنا اجر ہے، وہ بڑے جاں باز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ اب مرحب کے مد مقابل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ وہ یہ رجز کہہ رہے تھے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ اوفیہمی بالصاع کیل السندرہ۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا، یعنی سا ایک وزن ہوتا تھا، اس کے بدلے میں نیزے کی ناپ دوں گا، پورا نیزہ دوں گا ان کو۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر دعوت مبارزت دی۔ اس کے مقابل زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا، یعنی وہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور کئی یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور قلعہ میں داخل ہو گئے۔ یہود نے بھاگ کر اس سے متصل حصن الصعب میں مورچہ بندی کی۔ مسلمانوں کو حصن نائم میں بہت سا غلہ، کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب ابن منذر کی زیر قیادت حصن صعب کا محاصرہ کیا۔ یہ ایک قلعہ تھا۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت سے حملہ کیا، جنگ و مبارزت پیش آئی اور گھمسان کا رن پڑا، جو یہود کی شکست پر ختم ہوا اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ یہاں غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ آپ کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پر چڑھی تھی
اور جن میں یہ گوشت پک رہا تھا الٹ دی گئیں اور آپ نے گدھے کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعۃ الزبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطات کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی جس سے یہودی پانی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دیں۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی جانب پسپا ہو گئے اور حصن ابئی میں قلعہ بندی اختیار کر لی۔ اب وہاں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ تیار کیا۔ مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اور مارا گیا۔ پھر دوسرا نکلا، وہ بھی مارا گیا۔ اسے حضرت ابو دجانہ سماک ابن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں گھسے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی گھس گئے۔ کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس قلعے کے دوسرے اور آخری قلعے حصن نزار میں وہ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابئی میں بھی بہت سا سامان، بھیڑ بکریاں اور غلہ ہاتھ آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حصن نزار کا محاصرہ کر لیا، مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا جہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہ تھی، اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا ہوا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، تیر اوپر سے اور پتھر برسا برسا کر سخت ترین جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے منجنیق نصب کیا جس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا، اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر کتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں تانبے اور مٹی کے برتن پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسلوها وطبخوا فیها، ان برتنوں کو دھو لو اور ان میں پکا کے کھاؤ۔ تو اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ کتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 دن یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کی، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کیا، اور یہود باقی 2 قلعے وطیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ شرط منظور فرما لی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 یا 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حیی ابن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی، انہیں قیدیوں میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے اور مسلمان شہداء کی تعداد 15، 16 یا 18 تھی۔ تو یہ ہے ایک غزوہ۔ تو اسی عرصے میں حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ، جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں جعفر بن ابو طالب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو، جو آپ کے کزن تھے، سیدنا علی کے بھائی، ان کو بوسہ دیا اور فرمایا، واللہ ما ادری بأیہما افرح، بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ اور جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا۔ باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا۔
فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابان ابن سعید رضی اللہ عنہ یہ بھی حاضر ہوئے. وہ ایک سریہ یعنی چھوٹا سا گروپ مجاہدین کا لے کر نجد تشریف لے گئے تھے اور اپنی مہم پوری کر کے خیبر آ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہ رکھا کیونکہ ان کو وہاں سے مل چکا تھا. پھر اب خیبر کا پورا علاقہ جو اس کی تقسیم ہوتی ہے. جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلا وطنی سے پہلے ایک نئی تجویز پیش کی. انہوں نے کہا اے محمد ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں, ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیا کریں. آپ نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں گے. چنانچہ اس شرط پر وہ مقیم رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب انہوں نے شر اور خباثت کی راہ اختیار کی تو انہیں جلا وطن کر دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ہر حصہ 100 حصوں کا مجموعہ تھا. اس میں سے آدھا یعنی 18 حصے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات اور حوادث کے لیے الگ کر لیے اور باقی نصف یعنی 18 حصے اس طرح غازیوں میں تقسیم کیے کہ پیادہ کو جو پیدل لڑا تھا اس موقع پر اس کو 1 حصہ اور گھوڑ سوار جو تھا اس کو 3 حصے دیے. 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. اس غزوے میں 200 شہ سوار تھے, ان کے 6 حصے ہوئے اور 1200 پیدل تھے, ان کے 12 حصے ہوئے. خیبر کھجور اور غلوں سے بھرا پڑا تھا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی, اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے. تو اس طرح یہ حال ہوا ہے جوز کا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف جب آپ مدینہ تشریف لائے یا آپ کی آمد سے پہلے ہی اس جھوٹے پروپیگنڈے کو عام کیا تھا کہ آپ سچے رسول نہیں ہیں اور نہ ہی آپ وہ رسول ہو سکتے ہیں جس کا انتظار ہم کر رہے تھے, جبکہ جانتے تھے کہ یعرفونہ کما یعرف ابناءہم. تو انکار رسول کی یعنی رسول کو نہ تسلیم کرنے کی اور وحی کو نہ ماننے کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں اہل دین کو بھی دے دیا کرتا ہے. یہ اہل کتاب یہ اہل دین تھے, ان کے پاس کتاب تھی مگر انہوں نے اپنی کتاب کے مطابق جب عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ہی روشنی میں ان کو سزا دی. آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مختلف حالات میں جب انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کس کس طرح کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے. ایک سزا یہ بھی تھی کہ کتاب انہوں نے مانگی مگر کتاب پر عمل نہ کیا تو اللہ نے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر چھتری کی مانند کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھو خذوا ما آتیناکم بقوہ, ہم نے جو کتاب آپ کو دے رکھی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو, اس پر عمل کرو. تو کتاب ہو بندہ عمل نہ کرے تو اللہ طور پہاڑ جیسی مصیبتیں سر پہ کھڑی کر دیتا ہے. تو اس طرح مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کتاب ہی ہمیں بچا لیتی ہے, کتاب پر جب عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے. یہ ان واقعات سے ہمیں یہی باتیں پتہ چلتی ہیں. پھر جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہود اپنی خباثت پر پلٹ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. چنانچہ اپنے اکابر میں سے ایک شخص سلام ابن مشکم کی بیوی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی, یعنی اس کو ذبح کیا, اس کا گوشت پکایا اور اس کے اندر زہر ڈال دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرض کی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں, آپ کی ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں. اور اس عورت کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پسند ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا جو بازو ہے وہ کھانا پسند کرتے ہیں, لہذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈال دیا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے, کھانا رکھا, آپ کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبایا تو جبریل امین نے آ کے عرض کی اللہ کے رسول یہ کھانا مت کھائیے, اس میں زہر. تو آپ نے فوراً تھوک دیا اور فرمایا انہا شاۃ مسمومۃ, یہ بکری ہے زہر آلود جو مجھے پیش کی گئی ہے. پھر آپ نے اس عورت اور یہود سے دریافت کیا کہ تم نے واقعی زہر ملایا اس میں؟ تو جیوز سے بھی پوچھا, انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور آپ نے فرمایا یہ کیوں کیا ایسا؟
تو انہوں نے کہا ہم نے سوچا کہ اگر آپ بادشاہ ہیں، یعنی اگر آپ کا مقصد قلعے فتح کر کے ایک بادشاہت اپنی قائم کرنا ہے تو ہم آپ کو زہر کھلا کے ختم کر دیں اور آرام پائیں گے، اور اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو اطلاع دے دے گا، تو اس طرح آپ کو ہمارا زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس پر آپ نے یہود اور اس عورت کو تو معاف کر دیا، لیکن بعد میں بشر بن برا ابن معرور جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے اور کھانا کھا رہے تھے اور وہ کچھ نگل گئے تھے، کھا چکے تھے، تو اسی زہر کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے، تو آپ نے عورت کو قصاص کے بدلے میں قتل کرا دیا، کیونکہ زہر اس نے ملایا تھا، اسی نے پکایا تھا وہ سب کچھ، ورنہ اس کے ساتھ جتنے بھی شامل تھے ان سب کو ایک بندے کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا تھا۔ پھر فدق کا علاقہ جو ہے تو اس کی بھی اب سپردگی ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملتی ہے۔ فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے۔ آپ نے خیبر پہنچ کر محیصہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں، مگر انہوں نے تاخیر کی۔ اچھا دیکھیں گے، لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے، ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے مگر ہمارے ساتھ معاملہ ویسا کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے منظور فرما لیا، چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے۔ یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمدنی جو فدق کی زمین سے آپ کو ملتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے اوپر اور اپنے خاندان کے جو افراد تھے ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اب یہی فدق کا مسئلہ جو ہے ہماری اس تاریخ میں یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں بس اتنی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایشو بعد میں بنایا گیا ہے، ورنہ سب صحابہ جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرما رکھا تھا کہ ہم جو انبیاء ہوتے ہیں، ہم جب نبی بنتے ہیں تو نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، یعنی ہم جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے وارث نہیں بنے، اور دوسری یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ چھوڑا وہ آپ کی اولاد کے لیے نہیں تھا، وہ صدقہ تھا۔ تو یہ ایک اہم اصول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اسی اعتبار سے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے میرے بابا کا جو باغ فدق ہے یا فدق کا علاقہ ہے وہ دیجیے تاکہ میں اس سے گزارا کر سکوں کچھ۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹا یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، اس کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، وہ تو سب مسلمانوں کا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی، تو بہرحال وہ واپس چلی گئی اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مسلمانوں کی آمدنی میں ہی بیت المال کے لیے رہا، لیکن ناراضگی اب یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غصب کر لیا تھا، یہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، غصب کر لیا تھا۔ تو اس اعتبار سے سیدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ ناراض ہیں انہیں غاصب کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، ان کو بھی کہتے ہیں یہ بھی غاصب تھے۔ چلیں وہ تو دونوں غاصب تھے، سیدنا عثمان بھی غاصب تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو کیا وہ نہیں لے سکتے تھے اس قلعے کو یا اس علاقے کو؟ وہ تو لے سکتے تھے، مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے اور اس حدیث کے مطابق یہ واقعی ہمارا حق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے اور بیت المال کا حق ہے۔ یہ ایک مختصر سی بات تھی جس کو بہت حد تک اچھالا گیا، اور اس پہ بڑے قصے، کہانیاں، غلط قسم کے واقعات سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کی طرف منسوب کیے گئے۔ تو آپ کے علم میں یہ کہانی ہوگی، یہ واقعہ ہوگا
کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ یہ دونوں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان سے کچھ مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ دیا جائے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ان دونوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی. اپنے گھر کا جو بڑا کواڑ تھا، دروازہ تھا باہر، اس دروازے کے پیچھے سیدنا علی اور فاطمہ کو کھڑا کیا اور پھر دروازے کو بڑے زور سے ان پر دبایا، اور اس قدر زور سے دبایا کہ حضرت فاطمہ کی چیخیں نکل گئیں اور وہ حمل سے تھی، ان کا حمل بھی گر گیا. اب یہ واقعہ اکثر و بیشتر سنایا جاتا ہے، ٹی وی پہ بھی سنایا جاتا ہے، میڈیا میں بھی سنایا جاتا ہے، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہا جاتا ہے کہ بڑے ظالم لوگ تھے، اہل بیت کے حق میں انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے. صرف ہم اتنا کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو حضرت فاطمہ زندہ تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو صرف 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق تقریباً 2.25 سال تک خلیفہ رہے، اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسے پیش آ سکتا ہے سوائے اس کے کہ یہ کہانی ہو اور لوگوں کو متنفر کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کا حق جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے ایسے بڑے بڑے پاک باز جو ہمارے مسلمان علماء یا خلفاء ہیں ان کے بارے میں اس قدر غلط پروپیگنڈا کیا جائے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اچھا اخلاق ہے یا اچھا کردار ہے؟ تو بہرحال یہ فدق کی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پاس اس کا معاملہ رکھا. پھر وادی القریٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی آپ کے تابع فرمان ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے باہر نکل آئے. ان کا ایک آدمی میدان میں آیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کیا. پھر تیسرا آیا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے. جب بھی کوئی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے. غرض اسی طرح شام ہو گئی. دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لائے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا. پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. آپ نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی. یہودی اہل کتاب تھے اور کتاب کی روشنی میں وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر دیندار مذہبی ہونے کے ناطے سے حق بات کو قبول کرنے کے لیے ان کے پاس جو دل میں حسد تھا وہ ان کے دل سے نکل نہ سکا. یعنی اس حسد نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ان کو باغی بنا دیا. بغیم بینہم کے جو الفاظ ہیں وہ یہیں سے پتہ چلتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے دلوں میں کتنی نفرت، باوجود اس کے کہ یہ حق ہے سمجھتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نفرت جو اپنے دل میں ایسی بٹھا رکھی تھی کہ آپ کو قطعاً تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیتے تو ان کو بڑا مقام ملتا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کو ڈبل اجر عطا کرتا ہے. تو پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. آپ نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی، یعنی ان کو وہ علاقہ دے دیا. پھر اہل تیمہ، ان کے ساتھ ہی مصالحت کی. تیمہ کے یہود کو خیبر، فدق اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیے کی ادائیگی پر مصالحت کر لی. انہوں نے کہا ہم جزیہ آپ کو دے دیں گے اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے. تو یہ تو پورا علاقہ جیوز کا ہے، جو خیبر کا علاقہ ہے وہ آہستہ آہستہ مسلمان اس کو فتح کر رہے ہیں. حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی نے لے لیا. انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول یہ میرے حصے میں آ جائیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے.
لیکن صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، وہ صرف آپ کے شایان شان ہیں، اس لیے کہ وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القرا فتح ہوئے، فدق اور تیما کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ لی تو وادی صحبا پر پہنچ کر حضرت صفیہ حلال ہو گئیں، چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا۔ آپ نے دلہا کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر اور گھی پر مشتمل ولیمہ کھلایا اور 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے اور صفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ تو یہ تھا غزوہ خیبر اور یہ ہوا انجام یہود کا۔ قرآن مجید کی سورت جس میں ان کا ذکر ہے کافی تفصیل سے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، سورہ حشر۔ تو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ذکر اس سورت میں بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ بتدریج اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ اور پورے اس کے نواحی میں جتنے ارد گرد کے علاقے ہیں ان میں اب کنٹرول کرتے جا رہے ہیں، اور مقصد حقیقت میں یہ نہیں ہے کہ آپ کنٹرول کر کے اپنا غلبہ یا اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ لڑائی کے عین دوران بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دینا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یہودیوں کو دعوت دین دی جا رہی ہے، ہر نماز کے بعد آپ دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کا ایک بندہ آتا ہے وہ مارا جاتا ہے، آپ پھر دعوت دیتے ہیں کہ اب بھی موقع ہے، اسلام قبول کر لو۔ تو ہدف آپ کا یہی تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی فتوحات کو بڑھاتے جائیں اور اپنے علاقوں کو بڑھاتے بھی جائیں اور پھر لوگوں کو غلام بناتے جائیں، بلکہ ان لوگوں نے جس طرح بھی رہنا پسند کیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے علاقے ان کو دے دیے اور ان شرائط پر فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان شرائط پر تم نے رہنا ہے، اگر کوئی غداری کی تو پھر برا معاملہ ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی فاتح کی حیثیت سے یا جارح کی حیثیت سے دنیا کے سامنے نہیں آئے، بلکہ عین اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہم بات جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ دعوت دین کو دینا پسند کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام گھر کر جائے، اور ہدف یہی تھا کہ یہ لوگ جب مسلمان ہو جائیں گے تو اپنی آخرت کو بچا لیں گے۔ مسلمانوں کے لیے آپ نے یہ نہیں چاہا کہ ان کی دنیا میں سنواروں یا بڑی بڑی فتوحات کر کے یہ زمینیں مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو آپ قلعہ خیبر کی بے شمار زمین تھی، بہت بڑا علاقہ تھا، یہ سب مسلمانوں میں تقسیم کر رہے تھے اور بہت کچھ مسلمانوں کو دے، لیکن آپ نے انہی کو دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے پاس رکھو اور ہمیں اتنی جو آمدنی ہے وہ دیتے رہو اور اپنے مذہب کے مطابق رہو، لیکن شرارتیں نہ کرنا۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو دعوت ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تاریخ میں، دشمنوں کو اب تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہیں ان میں بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا، آپ کی ذات میں کوئی خامی عیب نظر نہیں آتا کہ وہ اشارہ کریں کہ آپ نے یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، قطعاً ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ دعوت دین کا پہلو آپ کی ہر فتوحات میں غالب رہا ہے اور وہی آپ کا ہدف تھا، اسی کو ہی آپ ترجیح دیتے تھے اور اسی کی بنیاد پہ آپ دوسرے علاقوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ جس کو پھر ہم پڑھیں گے، یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔